بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے زمانے کے بڑے مشہور بزرگ تھے حضرت سیدنا ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور روزانہ 1 من پھولوں کی سیج آپ کے لیے سونے کے لیے سجائی جاتی۔ جب رات آپ بستر پر تشریف لاتے تو آپ کے بستر پر پھول بچھے ہوتے اور آپ ان پر آرام فرماتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز آپ کا بستر سجانے والی ملازمہ تھی تو وہ 1 من پھول بچھانے کے بعد آپ کا بستر سجانے اور سنوارنے کے بعد اسی بستر پر لیٹ گئی اور اس کو نیند آ گئی، سو گئی۔ بادشاہ جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ بادشاہ کی شاہی سیج پر ایک نوکرانی سو رہی ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کوڑا منگوایا اور اس کوڑے سے اس نوکرانی کو مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے بے حال ہو گئے۔ جب بے حال ہو گئے نا تو وہ نوکرانی ہنسنے لگی۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا تو اس نے پوچھا کہ میں نے تجھے اتنی سزا دی ہے کہ سخت سے سخت تر سزا اس کو کہا جا سکتا ہے اور تو مسکرانے لگی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میں آپ کی سزا پر نہیں مسکرائی بلکہ مجھے ایک سوچ آئی ہے، اس سوچ نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوستو، بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے تو اس نوکرانی نے بادشاہ سے ہاتھ باندھ کر اس کیا، بادشاہ سلامت، میں تو 2 گھڑیاں یہاں پر سوئی ہوں اور مجھ کو اتنی سزا ملی ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ غور فرمائیں، ساری زندگی یہاں پر سو کر گزار دی ہے، آپ اپنی سزا کے بارے میں بھی کچھ سوچ پیدا کریں کہ ایک تم سے اوپر بھی حاکم ہے، وہ تمہیں کیا سزا دے گا۔ کہتے ہیں اس بات کا سننا تھا کہ بادشاہ کے دل پہ چوٹ لگی۔ بادشاہ کی جو دماغ کی سوچیں تھیں وہ کھلی تو بادشاہ نے کہا واقعی میں تو یہ رات سو کر گزار دیتا ہوں، حالانکہ رات سونے کے لیے تو نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ تو دوستو، بادشاہ نے اپنی بادشاہی چھوڑ دی، اپنی بادشاہی اپنے وزیر کے حوالے کی، اسے بادشاہ بنا دیا اور خود ایک کمبل اٹھایا، چل دیے، جا کر دریا کے کنارے ڈیرا لگا لیا، بس دریا سے وضو کرتے اور دریا کے کنارے اللہ کی عبادت کرتے، دن رات عبادت میں گزرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو جو حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنی جگہ پہ اپنے وزیر کو بنایا تھا، اس کو خیال آیا کہ چلو دیکھیں اپنے ہمارے جو بادشاہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم، ان کا کیا حال ہے۔ تو بادشاہ وہ تھا اپنے ساتھیوں سمیت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میلے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پھٹا پرانا کمبل ہے، جبکہ چہرے پہ عبادت کا نور ہے، اطمینان کا نور ہے، سکون و سرور ہے۔ تو بادشاہ سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ جناب آپ نے بادشاہی چھوڑ دی ہے تو یہاں پر ویرانے میں آ کر آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بادشاہ سن، وہاں پر سب لوگ کچھ میرے ڈر سے میری اطاعت کرتے تھے، کچھ مال و دولت کے تمے میں میری اطاعت کرتے تھے، یہاں پر آ کر میں اللہ کی اطاعت میں لگ گیا ہوں تو ہر کوئی میری اطاعت میں لگ گیا ہے۔ اب دیکھو کیسے میری اطاعت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی۔ دریا میں پھینکنے بعد آپ نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر فرمایا او دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس چاہیے۔ تو حضرت محترم لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دریا میں سے مچھلیوں نے اپنا منہ باہر نکالا اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا دریا کی مچھلیوں، مجھے سونے کی سوئیاں نہ دو، مجھے میری والی سوئی چاہیے جو ابھی میری دریا میں نے پھینکی ہے۔ تو کہا جاتا ہے ایک چھوٹی سی مچھلی آئی، اس نے اپنے منہ میں وہی سوئی لی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سوئی کو مچھلی سے لے لیا اور اپنے قائم مقام جو بادشاہ تھا اس کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھا وہاں پر سب کی اطاعت و فرما برداری اپنے اپنے کسی نہ کسی لالچ کے لیے تھی، یہاں پر دیکھو اللہ کی، جب سے میں اللہ کی اطاعت میں آیا ہوں اللہ کی مخلوق میری اطاعت کرتی ہے۔
حضرت محترم، اس واقعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عبادت